یشفا بہت پریشان تھی۔ آج ارتضیٰ نے اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے کا کہا تھا۔ اس کے کسی دوست کے گھر پارٹی تھی۔ وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اس وقت وہ ارتضیٰ کے انکار کر کے اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی۔ اب تو اسے ارتضیٰ کی بولتی نظروں جو پیغام دینے لگی تھی، وہ خود ہی اس سے کتراتی پھر رہی تھی، پر وہ اس بات سے بھی بخوبی واقف تھی کہ ارتضیٰ کبھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ یشفا بے دلی سے الماری سے منہ دبے ڈریس منتخب کرنے میں مصروف تھی، جب پیچھے سے کسی نے اسے اپنے اثار میں لیا۔ یشفا دھک سے رہ گئی، پر اپنے ارد گرد ارتضیٰ کے کولون کی خوشبو محسوس کرتی لب بھیج گئی، اور کڑے تیوروں سے اس کی طرف رخ کرتی اپنے ازلی انداز میں آتی دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں اس کے بال دبوچ گئی۔ آپ کب سدھریں گے؟ میرا دل پھٹ جاتا ہے ابھی جب دیکھو میری جان ہلکان کیے رکھتے ہو۔ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے نہ۔ وہ جنگلی بلی بنی اس کے سامنے غرائی تھی۔ لو جی، ابھی تو میں نے جان ہلکان نہیں کی محترمہ کی، جب یہ حال ہے اور جب میں کروں گا تو نہ تو خود سے اپنا یہ سرخ چہرہ چھپاتی پھرو گی محترمہ۔ اس کے معنی خیز بات پر یشفا نے جھنجھلاتی اس کے بالوں کو سختی سے دبوچ گئی۔ ارے لڑکی، چھوڑو میرے بال، گنجا کرو گی کیا؟ میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے بچوں کو کہ ان کے باپ کو ان کی ماں نے گنجا کر دیا؟ ارتضیٰ اپنے بال اس کے ہاتھوں سے آزاد کراتا بے باکی سے بولا تھا۔ یشفا اس کی باتوں سے زچ ہوتی واپس اپنے کام میں لگ گئی اور الماری سے ایک سلک کی سرموئی فراق نکالتی ڈریسنگ روم میں جاتی دروازہ لاک کر گئی۔ اس شخص کا کیا بھروسہ تھا کہیں بھی آ جائے۔ یشفا کے جاتے ارتضیٰ بھی تیار ہونے روم کی جانب چل دیا، جہاں اس کا ساری تیاری ملازم پہلے کر چکے تھے۔ ارتضیٰ نے بلیک ڈنر سوٹ لیا اور اگلے 5 منٹ میں وہ مکمل تیار تھا۔ بلیک ٹکسیڈو میں اس کی وجاہت تو شاہانہ پرسنالٹی مزید پرکشش لگ رہی تھی۔ پیشانی پر گرے بال، سرخ سفید رنگت، چہرے پر ہلکی سی بیئرڈ، ہاتھ میں پہنا مخصوص بریسلیٹ، وہ واقعی کوئی شہزادہ لگ رہا تھا جس کا دل ایک پری پر آیا تھا جس نے اس کی راتوں کی نیند چرا لی تھی۔ ارتضیٰ اب جلد از جلد یشفا کو اپنی دسترس میں چاہتا تھا۔ جتنی محبت وہ یشفا سے کرتا تھا، وہ اس سے زیادہ بھروسہ، لیکن وہ جانتا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سامنے والا کب آپ کا اعتبار توڑ جائے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور قصور بھی آپ کا بتائے گا، کیونکہ آنکھیں آپ کی موندی تھیں، اس نے نہیں۔ ارتضیٰ کی محبت بھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یشفا کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ ارتضیٰ ریڈی ہو کر سیدھا یشفا کے کمرے میں آیا۔ یار کیا تم دلہن بننے لگی ہو؟ کتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ یشفا پر نظر پڑتے ارتضیٰ کے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ گرے سلک فراک، بلیک شنیل کی شال میں اس کا دلکش سراپا ہوشربا تھا، لبوں پر لگی ہلکی سی گلابی لپسٹک، بالوں کو اس نے کھلا چھوڑا تھا۔ اس وقت وہ مکمل ارتضیٰ کی لگ رہی تھی۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں پسندیدگی کے سارے رنگ نمایاں تھے۔ وہ دھیمے قدم اس کی جانب بڑھاتا، پرشوق نظروں سے یشفا کو دیکھتا، اس کا رخ اپنی جانب کرتا، اپنی پیاسی نگاہوں سے اس کے چہرے کو ایک ایک نقوش کو چومنے لگا۔ بے قراری سے بے قراری تھی، نگاہوں میں محبت تھی، احترام تھا، جنون کی تپش تھی۔ یشفا گھبراتی اپنی پلکوں کی باڑ گرائے انگلیاں چٹکانے لگی۔ اسے لگا شاید ارتضیٰ کو وہ اچھی نہیں لگی۔ لبوں پر ستم ڈھاتی وہ دانتوں میں نچلے لب کو دبائے گہری سانسیں بھرنے لگی۔ ارتضیٰ نے اپنے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو آزاد کرایا اور سرخ اناری لبوں پر اپنی انگلیاں پھیرتا، بے ساختگی سے جھکتا، اس کی پیشانی پر اپنا دھکتا لمس چھوڑتا، اسے آنکھیں موندتی ایک سکون سا اپنے اندر اترتا محسوس کرتے ہوئی۔ لمس کی حرارت سے پور جلنے لگا تھا، ایسی لگن تھی کہ تہش تھی ارتضیٰ کے لمس میں کہ یہ یشفا کی نظریں اس کے سامنے اٹھنے سے انکاری تھیں۔ ارتضیٰ کا دل چاہا کہ ایک پل میں اپنی جنون خیزیوں سے اس نازک سی جان کو آگاہ کر دے۔ کسی قدر شدت سے اس نے چاہا ہے یشفا کو، کتنی تڑپ سے اسے حاصل کیا ہے، پر
ڈر تھا کہ وہ پگلی کیا نام دے۔ اس کی بے پناہ محبت، کبھی کبھی بے پناہ محبت بھی تکلیف و اذیت سے دوچار کرتی ہے۔ انسان اپنی محبت کے آگے بے بس ہوتا، ساری دنیا بھولتا، اس ایک شخص کا ہو کر رہ جاتا ہے جس سے اسے محبت احساس ملے۔